اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال ہے، کیا قرآن حکیم سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے ابتدا ہی میں یہ فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک یہ کتاب، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم مومنوں کے لیے روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریاں کا بھی علاج ہے۔ جیسا کہ روحانی بیماریوں میں جھوٹ ہے، نفاق ہے، غیبت ہے، جتنی بھی یہ مسائل ہیں ہمارے روحانی، ان کا حل قرآن حکیم میں ہے۔ اور اسی طرح جسمانی بیماریاں، اس کا علاج بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ جس طرح کہ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب اللہ ان کی لمبی عمر فرمائے، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور عام یہ مشہور بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزرے، ان کو مہمان نوازی کے لیے کہا، انہوں نے مہمان نوازی نہ کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے جا کے وہاں قیام کیا تو ان کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا، تو ان کے پاس آئے کہ ہے کوئی آپ میں سے اس کا علاج کرنے والا، تو صحابی رسول نے اس کو دم کیا تو اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور وہیں پر انہوں نے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہوا ہے کہ ایک مریض تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو صحابی رسول نے اپنا لعاب سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے منہ میں داخل کیا، حتیٰ کہ اس کو رسوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شفا عطا کی۔ تو اسی طرح قرآن حکیم ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ جس طرح آج ہم اپنی روحانی بیماریوں کا علاج قرآن حکیم سے نہیں کرتے، اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن حکیم کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور اسی طرح ہماری جسمانی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد کا علاج بتاتے ہوئے فرمایا کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر 7 دفعہ۔ یہ پڑھ کے آپ اپنے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں تو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کی گولی پہ تو یقین کرتے ہیں اور اس زبان پہ یقین نہیں کرتے کہ جس زبان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، جو بھی وہ زبان سے بولتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ اپنے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی درد سے نجات دے